شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ 17 سپٹمبر کو یوم مطالبات منانے میں مسلمانوں سے ملی محاذ کی اپیل۔ 17 سپٹمبر کو ملی محاذ کی جانب سے یوم مطالبات منانے کا اعلان کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست ملی محاذ نے آج ملی محاذ کے زیر اہتمام ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے 17 سپٹمبر 1948 کو اس امید کے ساتھ اقتدار منتقل کیا تھا کہ وفاقی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ ایک کے بعد دیگر فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو پسماندگی کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا گیا، اور اب ملی محاذ اس پسماندگی کے خاتمے کے لیے حکومت سے جائز مطالبات کرنے کے لیے 17 ستمبر کا انتخاب کیا ہے۔ محمد تقی حسین کنوینر نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد مسلمانوں کو امید کی کرن دکھائی دی، لیکن 2014 سے 2023 تک اس ریاست میں برسر اقتدار رہنے والی جماعت نے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا، اور 2023 میں مسلمانوں نے کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لیے کلیدی رول ادا کیا، اور کانگریس نے بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کئی وعدے کیے۔ محمد تقی حسین نے کہا کہ ملی محاذ اور حکومت سے 3 اہم مطالبات کو منوانے کے لیے، جس میں مسلمانوں کے تحفظات میں 8% تک اضافہ، مائنارٹی سب پلان اور یکساں مواقع کمیشن شامل ہے۔ ان مطالبات کو لے کر 17 ستمبر کو ریاست گیر سطح پر مختلف مسلم سماجی، سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے ذریعے چیف منسٹر تلنگانہ کے نام یادداشتیں روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ملی سماجی قائدین سے اپیل کی کہ وہ 17 ستمبر کے دن کو اپنے مطالبات حکومت کو روانہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی پسماندگی کے لیے اپنی جہد کا آغاز کریں۔ مرزا قدوس بیگ کو کنوینر نے ضلع محمد نگر اور دیگر اضلاع کی ملی سماجی قائدین اور تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ یادداشتوں کے نمونے حاصل کرنے کے لیے ملی محاذ قائدین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس صحافتی کانفرنس میں محمد احمد ثنا صدر جامع مسجد، عبداللہ سنی ایڈوکیٹ کنوینر لیگل سیل، محمد نور اللہ خان عابد محی الدین، محمد عبدالسمیع، محمد عثمان محی الدین شیراز جوائنٹ کنوینرز وغیرہ موجود تھے۔ آئیے ناظرین ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کل 17 سپٹمبر کو جو انڈین گورنمنٹ میں 1948 میں ہمارا نظام اسٹیٹ کا انضمام ہوا تھا، اس تعلق سے عوام کو اس بات کی اطلاع اور عوام تک کچھ پیغام پہنچانے کے لیے آج ہم لوگ ملی محاذ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھا گیا ہے، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انضمام جس وقت ہوا ہندوستان میں نظام اسٹیٹ کا، اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت، نوکریوں میں، کاروبار میں، ہر چیز میں بہت آگے تھے، تقریباً اپنے حساب سے ریشیو کے حساب سے برابر نظام حکومت مسلمانوں کا مقام دیتی آ رہی تھی۔ مگر افسوس جب سے تلنگانہ اس میں نظام اسٹیٹ شامل ہونے کے بعد تلنگانہ میں ہماری مسلمانوں کی تناسب نوکریوں میں، ہر چیز میں، معاشی حالت میں ہم کو کمزور کرتے ہوئے ایسو کہ ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم 17 سپٹمبر کو ڈیمانڈ ڈے کے طور پر منا کر ہمارے حقوق کے تعلق سے ہم وہ مطالبات کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس رکھے۔ اب 17 سپٹمبر 1948 کو ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام عمل میں آیا، اور اس وقت انضمام کے وقت ہمارے حکمراں آصف جاہ صابر، حضور میر عثمان علی خان بہادر اور دیگر عمراء نے اس امید کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کی، یعنی کہ ریاست حیدرآباد کو انڈین یونین میں انضمام کیا، کہ جو معاشی، تعلیمی اور روزگار کے معاملات میں مسلمانوں کا جو تنام پر جب حکومت کی فوجیں ریاست حیدرآباد میں داخل ہوئی، تو اس کے پیچھے فاسسٹ طاقتیں اس کی آڑ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، قتل عام کیا۔ وہیں پر ریاست کے مسلمان آدھے طور پر پسماندہ ہو گئے۔ رئیس کثر انضمام کے بعد جب یہ ہماری ریاست آندھرائی حکمرانوں کے ہاتھ میں گئی، تو آندھرائی حکمرانوں نے رئیس کثر پوری کی، نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر طبقات کو بھی یہاں پر محروم کر دیا۔ اور چونکہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے، تو تلنگانہ علاقے کے عوام
کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیچھے گئے آندھرائی حکمرانوں کی سازشوں میں، اور آج مسلمان اس ریاست میں سب سے پسماندہ قوموں سے بھی پسماندہ ہیں۔ تو خیر جو ہوا وہ ہوا، 1948 میں جو ہوا ہم اس کو بار بار اس کو دہرا کر ہم اپنا سر پیٹنا نہیں چاہتے۔ ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی آج پسماندہ ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے کیا چاہیے اس کے اوپر ہم ملی محاذ اپنا آگے کی جو سو جدوجہد جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ یوم انضمام کے دن ہم یوم مطالبات منائیں، ڈیمانڈز ڈے منائیں، اور جس دن ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اقتدار حکومت ہند کو منتقل ہوا اسی دن ہم مسلمانوں کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے حکومت سے مطالبات کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے 3 اہم مطالبات پر ایک نمائندگی تیار کی ہے، ایک میمورنڈم تیار کیا ہے۔ تو ان 3 مطالبات پر مبنی یہ میمورنڈم ہم جو ہے سو 17 تاریخ کے دن یہاں پر متعلقہ وزیر جو یہاں پر پرچم کشائی کے لیے آئیں گے ان کو دیں گے ملی محاذ کی جانب سے، اور ساری ریاست کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ میمورنڈم موجود ہے، منگوا کر اپنی اپنی سطح پر تحصیلدار سطح سے لے کر RDO کلکٹر کے نام جو ہے سو چیف منسٹر کے نام یہ نمائندگی دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں گے یہ 3 اہم مطالبات کا مانیں اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ کو ہموار کریں۔ ملی محاذ محبوب نگر کی جانب سے 17 ستمبر 2024 کو یوم ڈیمانڈ منائے جانے کی ہم اپیل کرتے ہوئے ایک میمورنڈم ریاستی حکومت کو پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس میمورنڈم کے روز سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایکول اپارچونٹی کے تحت زندگی کے ہر شعبے حیات میں ترقی دینے کے لیے، سیاسی، سماجی، تعلیمی ترقی دینے کے لیے حکومت کو راغب کرایا جائے۔ وہ اس لیے کہ جو ہے نا وہ 1947 سے پہلے انڈین یونین میں مرج ہونے سے پہلے مسلمانوں کا جو زندگی کے ہر شعبے حیات میں جو مقام تھا اس مقام کو پھر دیگر ابنائے وطن کے ساتھ برابر کی ترقی ملنے کے لیے ملی محاذ محبوب نگر کی جانب سے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میں ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع اور تعلق جات کے سیاسی سماجی قائدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میمورنڈم کی کاپی ہمارے سے رابطہ کرتے ہوئے، ملی محاذ سے رابطہ کرتے ہوئے آپ یہ منگوا کر اپنے تنظیم کے تحت یہ حکومت تلنگانہ کو روانہ کرتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ دیگر اپنائے وطن جو ترقی کی راہ پر ہے ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس ترقی میں راہ میں شامل کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے حیات میں کامیابی سے ہمکنار کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ فون نمبر کانٹیکٹ نمبرز میں آپ کو سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ان فون نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے آپ یہ میمورنڈم کی کاپی ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ 9618050723 ایک 9381906378 7095668205 یہ 3 فون نمبرات پر ربط پیدا کرتے ہوئے آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ یہ میمورنڈم منگوا سکتے ہیں۔ شکریہ۔